السلام علیکم ناظرین۔ طلاق کو ویسے بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن طلاق کے پیچھے کیسے حالات ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس کے دل پر گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایسے ڈراماز ترتیب دیے ہیں جن میں آپ ہیروئن کو طلاق ہوتے دیکھو گے اور ڈرامے کی نظر سے دیکھتے ہوئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ طلاق کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، خفا خفا زندگی۔ معاشرے میں خاتون کا کردار سمجھوتا کرنے والے کا، جبکہ مرد کا کردار ظالم دکھایا جاتا ہے۔ خفا خفا زندگی میں کہانی اس کے برعکس ہے۔ یہاں مردوں کو اپنی شادی کو برقرار رکھنے کے لیے سمجھوتا کرنے والا اور بڑی دیکھ بھال کرنے والا دکھایا گیا ہے۔ مذکورہ ڈرامے میں روایتی طرز کی پیار محبت کی کہانیوں کو پس پش ڈال کر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک جوڑے نے نہ صرف خوشی خوشی شادی کی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمارے معاشرے کے سنگین اور حساس نوعیت کے معاملات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ طلاق خفا خفا زندگی میں طلاق سے میاں بیوی اور ان کے بچوں پر ہونے والے نفسیاتی اثرات سے متعلق دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 9، کنکر۔ ڈرامہ سیریل کنکر بھی طلاق کے ایشو پر بنا سیریل ہے۔ کنکر کا مرکزی کردار کرن نامی ایک بہادر عورت ہے جو اپنے مجازی خدا شوہر کے خلاف کھڑی ہو کر اپنے حقوق کی جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ ظلم کا شکار بننے والی عام بہو کی بجائے یہ کردار ایسا ہے جس سے بہت سی خواتین خود کو ملائیں گی، اور ممکن ہے کہ یہ جان کر کہ گھریلو تشدد کے خلاف کھڑا ہونا درست ہے، اس میں ایک امید یا نجات بھی پائیں۔ ڈرامے کی مرکزی کردار لڑکی جو کہ ضد میں اپنے بدزبان شوہر سے طلاق لیتی ہے اور دوبارہ شادی کا فیصلہ کرتی ہے، اپنے کزن عدنان سے دوبارہ شادی کرتی ہے، جس کا ڈرامے کے آغاز سے ہی اپنی کزن کی جانب جھکاؤ دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں کرن کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ایک مرد کا سہارا لینے کو دکھانے کی بجائے ان مشکلات اور جدوجہد کو دکھانا جانا چاہیے تھا جن کا کرن نے سامنا کیا اور کیسے ان سے چھٹکارا پایا۔ یہ چیز خواتین کے اندر اس امید کو روشن کرتی ہے کہ طلاق ملنے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ اپنے شوہر کے رویے سے خوش نہیں ہیں تو ان کے پاس ایسے مردوں کے بغیر بھی اچھی زندگی گزارنے کا راستہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو چھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کئی مقامات پر کرن پر اس قسم کے جملے کسے گئے ہیں۔ نمبر 8، گڈو۔ ڈرامہ سیریل گڈو طلاق کے ساتھ گھروں پہ اور بچوں پہ کیا ہوتے ہیں یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل گڈو میں مرکزی کرداروں عباد اور نایاب کی طلاق شک کی بنیاد پہ ہوئی ہے، اور طلاق کے بعد گڈو، نایاب اور عباد ذہنی طور پر بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ شک ایسا بیج ہے جس کے ساتھ تباہی کی فصل ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ مچھلی ہے جو زندگی کے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ شک سے عباد اور نایاب کا گھر خراب ہوا، عباد کی چھوٹی بہن سدرا کا گھر بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ طلاق کے ساتھ بچوں پر اور گھر پر کیا ہوتے ہیں یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ گڈو جو مرکزی کردار ہے، اس نے پہلے ماں کی جدائی کا غم سہا ہے، اب باپ کی جدائی اور دادی اور پھپھو کے رویوں سے اس نے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ پھپھا نوید کی عیاش طبیعت الگ بچے کو دیکھ کر مچل مچل رہی ہے۔ بس موقع ہاتھ نہیں لگ رہا کہ ایسا نشہ کرنے والا، بیوی کا زیور اور پیسہ چوری کرنے والا شخص کب بچے کو اپنی نیت کی بھینٹ چڑھا دے۔ سدرا ہر صورت گڈو کا خیال رکھتی ہے مگر بھائی کو نشاندہی کر دیتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نمبر 7، حبس۔ ڈرامہ سیریل حبس میں بھی آپ طلاق کا ایشو دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل حبس میں اداکار فیروز خان، اشنا شاہ اور عائشہ عمر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ پروڈیوسر مصدق ملک ہیں اور اس کی لکھاری عالیہ مختوم ہیں۔ فیروز خان کافی امیر ہوتے ہیں جبکہ اشنا شاہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں کے درمیان محبت اور پھر شادی ہوتی ہے، لیکن وہ انہیں طلاق دے دیتے ہیں اور بعد ازاں ان کی زندگی میں عائشہ عمر آتی ہیں۔ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بے وفا، خود پرست، ایک اچھے خاصے انسان کو اپنی عادت دلا کر اس کی زندگی سے بہت دور چلی جاتی ہیں تاکہ وہ ساری زندگی اس کی کمی کو پورا کرتے کرتے مر جائے۔ اس ڈرامے کا تھیم بھی یہی ہے۔ نمبر 6، فراڈ۔ ڈرامہ سیریل فراڈ میں بھی آپ طلاق کا ایشو دیکھیں گے، جس میں ایک لڑکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف سفید پوش لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتا ہے بلکہ ان کی ساری جمع پونجی لے کر لڑکی کو طلاق دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کے لیے والدین کی پریشانی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ظالم لوگ مجبور والدین کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فراڈ اب لڑکی کے روپ میں، مگر گزشتہ دنوں ایک ولاگ کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی کہ پنجاب کے علاقے سرگودا سے تعلق رکھنے والی لڑکی ثنا، جس کی عمر صرف 18 سال ہے، اس نے صرف 5 ماہ میں 7 نکاح کر کے 7 خاندانوں کو لوٹ کر فرار ہو گئی۔ ڈرامہ ان تمام لڑکوں کے لیے ایک سبق ہے جو دل میں ایسے خواب سجائے بیٹھے ہیں
اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صرف شکل دیکھ کر شادی کی بجائے لڑکی لڑکے کے بارے میں مکمل تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، ہم تم۔ ڈرامہ سیریل ہم تم میں مین رول سارہ خان کی طلاق دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں پروفیسر قطب الدین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کے کاموں میں انتہائی نکما دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ بعد ازاں تینوں بہنیں بہت زیادہ پڑھاکو ہیں، ماں کی طلاق ہو چکی ہے لیکن اسے اس کا کوئی غم کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا۔ وہ پی ایچ ڈی کی طالبہ ہے۔ دوسری جانب نیہا ہے جس کا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویسپا چلانے کا شوق ہے۔ المختصر یہ کہ وہ معاشرے کی لڑکیوں کے حوالے سے سوچ کو بدلنا چاہتی ہے۔ پروفیسر قطب الدین کی آخری بیٹی ساشا آئی ٹی کی ماہر ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ کو ہیک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ڈرامے کی کہانی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ الگ ہے کہ اس میں دونوں لڑکوں کو گھریلو کاموں کا شوقین دکھایا گیا ہے اور کوئی انہیں اس بات کا تانا بھی نہیں دیتا۔ وہ اپنے گھر میں گھر کے کام شوق سے کرتے ہیں۔ بڑے بھائی سرمد کو نت نئے قسم کے کھانے بنانے کا شوق ہے، اس کا ایک ریسٹورینٹ بھی ہے، جبکہ آدم کو گھر کی بے ترتیبی بالکل نہیں پسند۔ وہ ہر وقت چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھتا رہتا ہے اور اکثر چھوٹی بہن کے کام بھی کرتا رہتا ہے، جیسے اس کا ہوم ورک کرنا یا اس کے بال بنانا۔ خیال رہے کہ گھریلو کاموں سے شوق رکھنے کی وجہ سے یہ قطب الدین کی بیٹیوں کو کسی قسم کا تانا بھی نہیں دیتے، بلکہ انہیں ان سے متاثر دکھایا گیا ہے، خاص طور پر سرمد کو۔ نمبر 4، تتلی۔ ڈرامہ سیریل تتلی میں آپ ایک لڑکی کو طلاق لیتا دیکھیں گے، ایک بہت ہی خوبصورت اور مغرور لڑکی نائلہ اپنی چھوٹی بہن زارا، والدین اور بڑے بھائی کامران یعنی کیمی کے ساتھ ایک متوسط گھرانے میں رہتی ہے۔ اس کی کزن زمی بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ نائلہ کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سمی سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن سمی نے انکشاف کیا کہ وہ نائلہ کی چھوٹی بہن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تباہال نائلہ زارا کو بدلہ لینے کے لیے زمی کو مسترد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نائلہ نے صرف اپنی دولت کی خاطر ایک بدصورت لیکن امیر لڑکے احمد سے شادی کر لی اور وہ ایک خوفناک بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نائلہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ باپ کی طرح نظر نہ آئے۔ نائلہ کی خوش قسمتی سے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی آمنہ کو جنم دیا۔ نائلہ اپنے سسرال والوں پر بلا وجہ تشدد کرتی رہتی ہے۔ نائلہ کا خیال ہے کہ اس کے سسرال والے اپنی چھوٹی بہو سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ احمد سے طلاق یا الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 3، جلن۔ ڈرامہ جلن میں لڑکی اپنی بہن کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر اپنے منگیتر سے رشتہ توڑ دیتی ہے، بعد میں بہن کو طلاق دلوا کر اپنے ہی بہنوئی سے شادی کر لیتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف گرما گرم مباحثے ہوئے اور نوبت پیمرا میں شکایت اور پابندی تک آ گئی۔ گو کہ کچھ مناظر سنسر کیے جانے کے بعد یہ ڈرامہ دوبارہ نشر بھی ہوا اور اختتام پذیر بھی ہو گیا۔ ڈرامے کے آغاز پر ناظرین کو لگا یہ دو بہنوں میں قربانی دینے اور جلن سے لے کر ناجائز فرمائشیں کرنے جیسی کوئی کہانی ہوگی، لیکن جو ہی ایک سالی کا بہنوئی کی دولت اور شان و شوکت دے کر اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلا کر بہن کو طلاق دلوانے والا موڑ آیا تو کئی ناظرین کے لیے بات گویا پانی سر سے گزرنے کی حد تک آ گئی۔ نمبر 2، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو کی کہانی شادی شدہ جوڑوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں ایک شادی شدہ خاتون کو دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے اور اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مہوش یعنی عائزہ خان ایک غریب گھرانے کی شادی شدہ خاتون ہوتی ہے، جو پیسوں کے لالچ میں اپنے شوہر ہمایوں سعید کو دھوکہ دے کر ان سے طلاق لے کر امیر شخص شہوار یعنی دان صدیقی سے تعلقات استوار کر کے ان سے شادی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ دونوں کی شادی سے قبل ہی امیر شخص شہوار کی پہلی اہلیہ ماہم یعنی سویرا ندیم امریکہ سے واپس آ جاتی ہے اور مہوش کو بے عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امیر شوہر کو جیل بھجوا دیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی کو بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے باوجود اس ڈرامے کو بہت زیادہ دیکھا گیا اور سوشل میڈیا پر آئے دن اس ڈرامے سے متعلق کوئی نہ کوئی بحث ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 1، گھسی پٹی محبت۔ گھسی پٹی محبت ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک میاں کی بہن جو لڑکیوں کی پھوپھی ہیں۔ ان میں رمشا خان جن کا نام سامیہ ہے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہیں اور پہلی شادی وہاج علی کے کردار سے کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور سامیہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں۔ اس دوران بڑی عمر کے ایک شادی شدہ شخص شہود الوی ان پر ڈورے ڈالتے ہیں اور رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے لیکن شادی کی پہلی رات پہلی بیوی انہیں زہر دے کر مار دیتی ہے۔ اس کے بعد رمشا خان کی شادی ایک اور شخص علی عباس سے ہوتی ہے جن کی ایک بیوہ بھابھی ہوتی ہے۔ رمشا خان کو وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ علی عباس اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس دوران ایک نیا کردار محلے میں آتا ہے، وہ بھی سامیہ سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن پھر ایک اداکارہ کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ سامیہ کو انکار کر دیتا ہے۔
سامیہ پھر والد سے مشورے کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے اپنا ریسٹورینٹ شروع کرتی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ طلاق ایشوز والے ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔